مجھے اب تھوڑی سی اور اس میں کلیریفیکیشن چاہیے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک انسان کو یا ایک مسلمان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو چیزیں مشکوک ہیں یا جس کے بارے میں دو رائے ہیں اس میں وہ پھر اپنی خود سے فیصلہ کر لے کہ وہ کس کی رائے کو درست سمجھ رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو کیا یعنی کہ یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر رائے کو پوری طریقے سے جانچے پھر اس کے بعد فیصلہ کرے, یا وہ نارمل ایک بلائنڈ فالوئنگ کر کے کہ بھائی میں تو حنفی ہوں یا میں تو مالکی ہوں, میں کتا کھا لوں گا, میں حنفی ہوں, میں کتے کو چھوؤں گا بھی نہیں, یہ اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ انسان اگر کھانے پینے کے بارے میں کانشیس ہے اور محتاط ہے تو اس نے اپنے بارے میں یہ طے کیا ہوا ہوگا نا کہ میں نے یہ چیزیں کھانی, یہ چیزیں نہیں کھانی. اب ہمارے یہاں کچھ علماء ہیں, انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جی جھینگا جو ہے نا وہ حلال ہے, یہ پہلے جو ہے مکروہ تھا مگر ہم نے نہیں کھانا, ہم اس کو جو ہے وہ طبیعتاً یعنی ایک فطری طور پہ یا آپ کہیں طبیعتاً جو ہے نا ہم اس کو, ہماری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوہ تھا, یہ ایک جانور ہے جس کو پہاڑ کے اوپر اگر آپ پھینک دیں تو وہ پہاڑ پہ جا کے چپک جاتا ہے, تو رسی باندھ کے لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں. تو آپ نے اس کو اپنے دسترخوان پر جو ہے وہ منع نہیں فرمایا کہ لوگوں کو نہ کھاؤ, بلکہ آپ نے فرمایا میری طبیعت اس طرف نہیں آتی. تو اس صحابہ کرام کھاتے تھے اور انہوں نے کھایا, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایک انسان نے اپنی فہرست جو ہے میں سمجھتا ہوں تیار کر رکھی ہوتی, اس نے یہ کھانا ہے, اس نے یہ نہیں کھانا. اب اگر یہ ایسی مشکوک چیزیں ہیں تو اس میں اس طرف انسان کو اس وقت جانا چاہیے کہ جب حلال چیزوں کی جو فہرست ہے وہ میسر نہ ہو اس کے پاس نا, پھر وہ مشکوک چیزوں کی طرف جائے. اب چکن, فش یا میٹ بیف کے آپشن ہو تو یا ویجیٹیبل کے آپشن ہو تو ان سب کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار آج ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں, کتا ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکوک کی طرف خود جا رہا ہے وہ نا, اس کو شریعت یا حالات نہیں لے کے جا رہے, وہ اس کا تجسس یا اس کا شوق لے کے جا رہا ہے اس کو. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مشکوک چیزوں کے بارے میں یا مشکوک رستوں کے بارے میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گائیڈنس ہے ہمارے پاس, یا قرآن مجید کی کوئی گائیڈنس ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو کیا اصولی فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان مشکوک چیزوں کے بارے میں ایک تو روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین, کہ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں, اور جو وبینہما مشتبہات, اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے جو ہے نا وہ بچائے. اور میں نے کہا کہ یعنی یہ بھی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو حرام چیزیں ہیں, کچھ حالات اگر ایسے ہو جائیں تو خود قرآن کریم جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں, اور اگر کوئی مجبور ہو اس کی بغاوت کی اور گناہ کی نیت نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. یعنی جو واضح چیزیں بھی جو حرام ہیں اس کے بارے میں بھی گنجائش ہے, تو مشکوک کے بارے میں تو بدرجہ اولا جو ہے نا وہ گنجائش نکلتی ہے.